کیسے آیا جائے اب تک اس کی بھی تمیز نہیں ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ان محفلوں میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ اگر 20 جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں ان محفلوں میں شرکت کے آداب بھی نہیں معلوم تو پھر بتائیے کہ ان محفلوں میں آ کر ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کان کے چسکے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم محض بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم آنے والے علماء کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کتنا مجمع تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین اسلام ہوں، ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا اور اپنی نیت کو سمجھنا پڑے گا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں دینی جلسے میں گیا ہوں یا گئی ہوں تو وہاں جانے کا اصل میرا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ فلاں مولانا صاحب آنے والے ہیں، فلاں مقرر صاحب آنے والے ہیں، وہ جن کا بیان یوٹیوب پر آتا ہے وہ آج آنے والے ہیں، اگر آپ ان کے ناموں پر جمع ہوئے ہو تو یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میرے کسی ایکس وائی زیڈ کے نام پر 1-2 بار نہیں 100 بار بھی آؤ، آپ کو آنے پر کوئی ثواب نہیں ملنا، لیکن اگر اپنے گھر سے نکلو گے صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف نیکیاں ہی نہیں دے گا، بلکہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے گھر سے نکلو گے، آپ کا ایک قدم اٹھانا بھی میرے کریم نے قبول کر لیا تو قیامت میں آپ کی 40 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، اللہ کے ذکر کی محفل کی طرف اٹھنے والا آپ کا ایک قدم اللہ قبول کرے گا اور اسی کو آپ کے لیے جنت کی ضمانت بنا دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے ویسٹ بنگال اور جہاں جہاں میں نے بتایا جھارکھنڈ، یو پی، بہار، کئی جلسوں میں جا چکا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گاؤں کا یہ 38واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 42واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 28واں سالانہ جلسہ ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی لسٹ گنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد ہمیں عنوانات دیے جاتے ہیں، آپ کو ماں باپ پر بولنا ہے، آپ کو بیوی بچوں کے حقوق پر بولنا ہے، ہمارے یہاں طلاق بہت ہو رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں شراب دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نوجوان جو ہے وہ نشہ ور چیزوں کا عادی بن چکا ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، آج دھیرے دھیرے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جہاں کئی سالوں سے مسلسل جلسے ہو رہے ہیں اور جہاں لاکھوں روپے قوم کے جلسوں کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے اور تقریر کرنے والے مقررین کو ہزاروں کا لفافہ دیا جاتا ہے، آپ بتائیے ہر سال جلسے ہونے کے باوجود بھی قوم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جلسہ سننے کے بعد مسلمان گھر جاتا ہے اور فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھتا، نہ عشاء پڑھ کر آتا ہے اور نہ گھر جانے کے بعد فجر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، یہ جلسے موجودہ دور میں صرف رسم و رواج ہی بن کر رہ گئے ہیں، علاوہ اس کے ہم نے تو جلسوں کی روحانیت کو کب کا ختم کر دیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے ہیں، میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کرتا، جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے کہتے ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد ابا کرتے رہے، بڑے ابا کرتے رہے، پھر چاچا کرتے رہے، اور تقریباً 12-13 سال سے ہم نوجوان گاؤں کے مل کر کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے گاؤں کے 48ویں جلسے میں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹی والے نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، کمیٹی کے آدھے لڑکے تو خود داڑھی منڈے ہوتے ہیں،
کمیٹی والے جو ہمیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی ان کے، ننگے سر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے، لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں، جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا، اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا، جو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے۔ اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔
عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے. عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے, اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے, تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے. نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں, کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ, یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں, تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی, مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا, میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے, تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے. اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا فلائٹ سے, آیا مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی, لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا, اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا, اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو, توجہ سے سننا, اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا, تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا, تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے. تم نے قوم کے 200. جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن, اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے, اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں, روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے, جواب دیں. چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا, روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں. لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے, لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے, بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے, روٹی میں نہیں ہے. لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں, روٹی اچھی ہے. آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا, کانوں کی لذت کے لیے آ گیا. میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں, میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا, میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں. مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے. لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا, دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے. اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے,
کہ سالٹیڈ پسند ہے. ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے, آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا, آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے. میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں. میں مٹھائی لے کر نہیں آیا, میں دوائی لے کر آیا ہوں. اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے, اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا, اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا, بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں. آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں, ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں, ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیوں, تمہیں ایسی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا, وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے, کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا. 3 دن سے بخار آ رہا ہے, کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا. جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا, اسی طرح ہماری قوم کو ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے. آپ بتائیے, روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے. جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے. وعدہ خلافی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا, کسی کو جھڑکی دینا, کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, کسی کی غیبت و چگلی کرنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا, لاٹری کا ٹکٹ نکالنا, رات بھر پب جی کھیلنا, رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں, ڈرامے, کھیل تماشے دیکھنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, سود کے دھندے کرنا, جوا کھیلنا, شراب پینا, زنا کرنا, ڈرگز, ہیروئن, ایم ڈی, کورکس, وائٹنر کا استعمال کرنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی, زبان کی آوارہ گردی, اخلاق و کردار کی آوارہ گردی. ہمارے محلے میں رہنے والی, ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے, ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں, بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ارے جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا, آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ زنا کرنا, شراب پینا, جھوٹ بولنا, نماز نہ پڑھنا, صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے, بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا, آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں. آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ, چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئی, بے پردہ ہو گئی, بے غیرت ہو گئی, پورا پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کا سجدہ نہیں کرتی, کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی, کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی, کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی, کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں, اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے, ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں, اس وجہ سے مسلمان رہ گئے. ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے, ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں, مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے, ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے, پاپولیشن کتنی ہے, تو کوئی کہے گا 20 کروڑ, کوئی کہے گا 25, کوئی 28, کوئی 30. انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ. 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟
آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے، تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ پہلی بار گھوڑے پر، کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ ایسے ہی منبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری پوری گفتگو آج کے اس جلسے کو جو منعقد کیا گیا ہے اور بڑے بڑے علماء کو جو دور دراز سے یہاں بلایا گیا ہے، اور آپ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پورے جلسے کو سجانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتنے آئے تھے، کون کون آیا تھا، کون بیچ میں اٹھ کے چلا گیا، کون نظر ہی نہیں آیا، یہ سب دیکھنے ہم نہیں آئے ہیں۔ اگر آ کر بیٹھ گئے ہو تو آپ کی توجہ پوری طرح سے منبر رسول پر ہونی چاہیے، اور منبر رسول سے جو پیغام دیا جائے، اللہ رسول کے فرامین پہنچائے جائے، پوری نظر اس پر ہونی چاہیے۔ تو اب آپ ڈسٹرب تو نہیں کریں گے نا؟ توجہ سے سنیں گے آپ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سال ہو گئے سینسیکس ہوئے، جن گڑنا ہوئے تو ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک موٹی مثال کے طور پر اندازے کے مطابق 140 کروڑ انسانوں میں ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے، 25 کروڑ۔ اب ایک انڈین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا، توجہ سے سننا، ہندوستان کے مسلمانوں پر سروے کیا گیا اور رپورٹ تیار کی گئی، تو جانتے رپورٹ کیا آئی؟ اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے انڈین مسلمز پر جو سروے کیا گیا، سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً more than 60% مسلمان، ہندوستان کے 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سال بھر جلسے ہو رہے ہیں، لوگ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے 20-25 30 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، کئی راتیں نیند قربان کر دیتے ہیں۔ ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا، آج یہاں دستار بندی، کل وہاں دستار بندی، پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں، پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد، علماء کے خطابات کو سننے کے بعد، 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد، گلی محلوں کو سجانے کے بعد، جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد، امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد، اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے، تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں، دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے، زیور گروی رکھنا پڑے، جو بھی ہو رشتہ داروں سے دوست احباب سے قرض لو،
लाखों रुपए कर्ज के तौर पर जमा करके माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी कराते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी शादी में माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपने बेटे के सर सेहरा बांधने से पहले, अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले, क्या माँ बाप ने उन्हें बिठाकर कभी गुस्ल करने का तरीका भी सिखलाया है? कि बेटी तेरी शादी की पहली रात है, सुबह उठेगी तो तुझ पर गुस्ल फर्ज होगा। गुस्ल कैसे किया जाए, क्या बताइए माँ बाप ने अपनी औलाद को यह सिखाया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी अभी शबे बारात गुजरा। शबे बारात में मुझे आपके यहां नहीं पता कि क्या क्या होता है, लेकिन हमारे मुंबई जैसे शहर में शबे बारात में एक तरीका आम है कि मुसलमान इस रात कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर अपने मरहुमीन के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। हमने कई नौजवानों को देखा, साल भर की मसरूफियत के बाद जब शबे बारात में कब्रिस्तान आता है तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से पूछता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है, तुझे याद है तो बता, अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है। पहले कब्रिस्तान में एक पेड़ था जिससे बासानी पता चल जाता था, कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो अब पता ही नहीं चल रहा कि अब्बा की कब्र कौन सी है। आप बताइए, उस बेटे को सब पता है अब्बा का अकाउंट कौन कौन से बैंक में है, अब्बा का मार्केट में कितना पैसा अटका हुआ है, अब्बा ने कहां कहां खेत खरीद रखा है, अब्बा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब्बा ने मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, फला से अभी भी 2 लाख आना बाकी है, फला से भी 50,000 आना बाकी है। अब्बा अपने पीछे क्या कुछ छोड़ कर गए। जवान बेटे को बाप के 1-1 रुपए की खबर है, जमीन के 1-1 इंच टुकड़े की खबर है, हर अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट की, सब चीजों की खबर है। लेकिन बाप के मरने के 2-3 साल के बाद जवान बेटा बाप की कब्र का निशान भूल जाता है। क्या लेकर जाओगे और अपने पीछे औलाद को क्या देकर जाओगे? मेरे नबी, तवज्जो है ना आपकी? जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अपना काम करने दें, आपकी तवज्जो, मैं आपसे मुखातिब हूं, ठीक है? जो डिस्टर्ब करने आए मैं उनको देखता भी नहीं हूं, उसकी वजह कि ये वक्त जाए होता है इनके चक्कर में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ। मेराज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब आसमानों से हुआ तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने आसमान पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बादल का तकिया लगाकर बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग के सामने बहुत से लोग मौजूद थे। वो बुजुर्ग कभी दाईं जानिब देखते, कभी बाईं जानिब देखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बुजुर्ग अपने दाईं जानिब देखते तो चेहरा खिल जाता, वो मुस्कुराने लगते, लेकिन जब बाईं जानिब देखते तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता, आंखें भर आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन्हें यूं दाएं बाएं देखता, मुस्कुराता, रोता देखा तो मैंने सवाल किया, जिब्राइल ये कौन है? इनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो कौन है? ये दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं जानिब देखते हैं तो रोते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सुनो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कयामत तक आने वाले इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं, और ये आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, ये सब इनकी औलादें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दाईं जानिब इनकी नेक औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम के बाईं जानिब इनकी बुरी और नाफरमान औलाद है। जब आदम अलैहिस्सलाम नेक औलाद को देखते हैं तो चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाईं तरफ नाफरमानों को देखते हैं, बागियों को देखते हैं, गुनाहगारों को देखते हैं तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता है, आंखें भर आती हैं। तो जानते हो मेराज के सफर में उस रात उसी मौके पर रसूलुल्लाह ने क्या दुआ की थी? मेरे नबी ने दुआ किया था, या अल्लाह ऐसी औलाद ना दे जो माँ बाप को मरने के बाद रुलाया करे, ऐसी औलाद अता कर जो माँ बाप को मरने के बाद खुशियां अता करे। हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? माँ बाप को रुलाने वाले या माँ बाप को खुशियां देने वाले? रात के अंधेरे में जवान बेटा
اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے، رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے. تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے، ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو. ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا. لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں. بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا، جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا، دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں. اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا. میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول. رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں. باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے، آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے. کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیوں یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے جانتے؟ ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، ماں گہری نیند میں ہے، باپ گہری نیند میں ہے، بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے، اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے، تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اپنی اولاد کو چومنے کے لیے تیار ہو، اپنی بیوی کو ہمہ وقت چومنے کے لیے تیار ہو، اپنے پیر کے ہاتھ نہیں پاؤں تک چومنے کو تیار ہو، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کبھی محبت سے مسکرا کر سلام کرنے کو تیار نہیں ہو. اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا. خواجہ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا. خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے زمانے میں تھے. اگر قرن سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے ودوہا کی زیارت کر لیتے تو قیامت تک انہیں تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول کہا جاتا. ماں بوڑھی تھی، ماں نابینا تھی، ماں معذور تھی، ماں بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی. اس وجہ سے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اویس قرنی میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیسا عاشق ہے، اگر اتنی محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے. حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں،
वैसे करनी ने बूढ़ी माँ को यूं ही नहीं छोड़ा, माँ की खिदमत में गुलामी में लगे रहे। और उवैस ने माँ की खिदमत करके रसूलुल्लाह की ज़ियारत से महरूम होकर बता दिया कि माँ की खिदमत करके मैं नबी की नाफरमानी नहीं कर रहा हूं, अपने नबी की इताअत कर रहा हूं। और मेरे नबी ने वैसे करनी के इस अमल को कितना पसंद किया, कितना पसंद किया। मेरे आका ने सैयदना उमर फारूक आजम को बुलाया, मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया, अपना पैरहन मुबारक जुब्बा मुबारक दिया और कहा करन में मेरा एक आशिक रहता है, उसका नाम उवैस है, ले जाओ, मेरी तरफ से यह तोहफा उवैस को दे देना। पता चला जो माँ की खिदमत करते हैं उन्हें रसूलुल्लाह याद भी करते हैं, उन्हें रसूलुल्लाह तोहफा भी भेजते हैं। वैसे करनी को कहा ले जाओ मेरा पहरम दे दो। और मेरे नबी ने फरमाया वैसे कहना मेरा ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। पता चला जो लोग माँ के फरमा बरदार होते हैं अल्लाह उनकी दुआओं में तासीर पैदा फरमाता है। वरना हमारे लिए रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी की दुआ हो सकती है? अरे जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ करें फिर किसी और की दुआ की उसे जरूरत है? मेरे नबी ने कहा उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी तालीम देना चाहते थे कि तुम अगर माँ से मोहब्बत करते हो, माँ की गुलामी करते हो, माँ की खिदमत करते हो तो तुम्हारे इस अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं और तुम्हारे इस अमल को रसूलुल्लाह पसंद फरमाते। सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में माँ ने पानी मांगा, एक बार दो बार मांगा, नहीं गया, 2 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, लगा रहा मोबाइल में। आखिरकार बूढ़ी मां खुद उठी बिस्तर से, रात का अंधेरा था, चली पानी लेने के लिए अंदाजे में। एक तो वैसे ही बूढ़ी, निगाह कमजोर, उसके बाद कमरे में अंधेरा, उठी धीरे धीरे चली, अचानक कोई ठोकर लगी, मुंह के बल गिर गई और सुबह होते होते पता चला कि अम्मा का तो इंतकाल हो गया। अब जब उस बूढ़ी माँ का जनाजा निकलेगा तो वही बेटा जो जालिम रात को एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं था, अब माँ की मोहब्बत में दहाड़े मार मार के रोएगा, कभी यहाँ गिरेगा कभी वहां गिरेगा, 2 आदमी यहाँ से पकड़ेंगे, 2 आदमी यहाँ से पकड़ेंगे, दुनिया समझेगी माँ से कितना प्यार करता था, माँ का इंतकाल हो गया, माँ की जुदाई में कितना रोता है। मैं कहता हूँ जालिम सुबह के वक्त ड्रामे बाजी करके दुनिया वालों को तो मुतासिर कर सकता है, लेकिन मौला तो रात के अंधेरे में तुझे देख रहा था। अरे जिसके जनाजे में तू लोगों से संभाला नहीं चाहता, रात को तूने काश अगर माँ को पानी पिला दिया होता तो ना ठोकर लगती, ना तेरी माँ मरती, बल्कि कल भी जैसे जिंदा थी आज भी वैसे जिंदा होती। आप बताइए अपनी औलाद को हम दे क्या रहे हैं? अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए बड़ी मेहनत की, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, स्टेट बोर्ड नहीं चाहिए, सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल चाहिए, सीबीएसई नहीं चाहिए, इंटरनेशनल बोर्ड वाला स्कूल चाहिए। अपनी औलाद को दुनिया देने के लिए जितना माल खर्च करते हो, दिल पर हाथ रखकर बताओ, अपनी औलाद की आखिरत संवारने के लिए उसका 10% भी खर्च करते हो? मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मैं आपको एक सोच देता हूं, मैं आपको एक दावत देता हूं। आपके इलाके में अगर सुन्नी मदारिस चल रहे हैं, अगर आपके इलाके में कोई मकतब चल रहा है, आपके इलाके में कोई जामिया चल रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे अपने बेटों को आला से आला तालीम दे रहे हो। एक कहते बेंगलोर में पढ़ रहा है, एक दिल्ली में या कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, एक फला जगह जाने वाला है, इंजीनियरिंग के लिए बस एडमिशन होने वाला है। अपने 3-4 बेटों को आप एमबीए करवाओ, सीए बनाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, डॉक्टरी करवाओ, लॉयर बनाओ, अपनी औलाद को जो कुछ देना चाहते हो दो। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने गांव के मदरसे में भी जाओ और जाकर गांव के मदरसे में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, यतीम हो, अगर कोई गरीब का बेटा पढ़ता हो, अगर किसी बेवा का बेटा पढ़ता हो, तो जाओ जाकर मदरसे वालों से कहो एक बच्चे पर माहाना खर्च कितना है, उसकी तालीम पर कितना खर्च होता है, उसके खाने पीने पर कितना खर्च होता है।
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں ہر رات بیان کرتا ہوں، تو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر میں بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ ہی نہ سنیں تو میں کیا کروں آپ بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو، اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا۔ تو جب میں ہوں مائک پر تو میری طرف توجہ ہو، جب وہ آئیں گے تو مجھے بالکل مت دیکھنا، پوری توجہ ان کی طرف رکھنا۔ لیکن ابھی آپ میری موجودگی میں ان کو دیکھیں گے تو آپ میرا حق مار رہے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو، میری بات مکمل ہو جائے، پھر آپ ان کو سنیے گا، مجھے بالکل مت دیکھیے گا۔ سید صاحب آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی کو مت دیکھیے گا، سید صاحب کو دیکھیے گا۔ لیکن ابھی اٹھ کر پیچھے دیکھ رہے آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، تو یہ مناسب ہے؟ بتائیے۔ میں نے مثال دی، آپ کو سمجھایا، پھر بھی آپ نہیں سمجھتے۔ اور یہ سارے ایسے نہیں ہوتے، اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب کرتے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں باتیں پھر رہ جاتی ہیں، جو بات ہو رہی ہوتی نا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ جو بتایا تھا میں نے، بات سمجھ میں آئی آپ کے 2 3 4 بیٹے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دے۔ اسلام نے منع نہیں کہ انگریزی بولنا سکھاؤ، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، اتنی تعلیم دو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اتنی تعلیم دو کہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں سے کندھا ملا کر چل سکے، اتنی تعلیم دو کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنے کا شعور اور تمیز آ جائے، اتنی تعلیم دو کہ اے آئی کیا ہے اس کو پتہ چل جائے۔ آخر یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ سب اسے پتہ چل جائے، مائکروسافٹ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن میری گزارش یہ ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اگر کوئی جامعہ چلتا ہے، آپ مدرسے میں جاؤ، مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو، ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو، کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو، کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو، اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو، اس کو اسکالرشپ دو۔ اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے، 2800 ہیں، 3200 ہیں، 3500 ہیں، اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو۔ کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا، ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا، آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ، ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا، وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن و سنت کانفرنس۔ شادیوں میں خرچ کرو گے، ہوٹلوں میں خرچ کرو گے، شاپنگ مال میں خرچ کرو گے، دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے، لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی جیب میں مال ہے، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بخل نہ کیا کریں، بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے۔ یاد رکھنا، جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے، اتنے محتاج اور اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے۔ آپ بتائیے، دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے، آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا، اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا، اللہ نے ہمیں کاروبار بھی دیا، اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا، اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا۔ ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے، میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا، اللہ کے نام پر لٹاتے تھے، گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے،
लौ धीमी पतली होगी तो तेल कम जलेगा, तेल कम जलेगा तो बचा तेल अगले दिन काम आएगा। अगर उनके बच्चे दूध और शहद मिलाकर पीते तो तंबीह करते थे कि दूध अलग से पी लेते आज, शहद अलग से पी लेते कल, एक ही साथ दोनों चीजें मिलाकर क्यों पी ली। अगर नमक खाने में ज्यादा हो जाए, ज्यादा से मुराद जायका खराब नहीं हुआ, नमक ज्यादा था तो तंबीह की कि नमक बचा लेते तो अगले खाने में फिर काम आ जाता। अपनी जात पर खर्च करने की बारी आती तो दिए के तेल का भी हिसाब लेते, घर में बच्चों के दूध और शहद का भी हिसाब लेते, घर में डाले जाने वाले नमक का भी हिसाब लेते। और रसूलुल्लाह के नाम पर कोई मांगता, अल्लाह के नाम पर कोई मांगता तो घर के पीछे ले जाते, वहां ले जाकर देखते, वहां सामान से भरा तिजारती काफला, ऊंट खड़े होते थे। आप फरमाते ये सारे ऊंट माल व असबाब के साथ में तुम्हारे हवाले करता हूं। अपनी जात पर एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च करें और रब रसूल के नाम पर आंख बंद करके सब लुटा दें। उस्मान गनी को क्या मिला? आज भी सऊदी अरब के बैंक में उस्मान गनी के नाम का अकाउंट मौजूद है। बेशक आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर सैयदना उस्मान गनी का बाग मौजूद है और जो उससे सालाना पैसा जमा होता है, अरे वो मस्जिद नबवी शरीफ जहां रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, उस मस्जिद की आज भी मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उस्मान गनी के अकाउंट से लगाया जाता है। मेरे नबी नमाज पढ़कर निकले, टहलते टहलते वहां पहुंच गए जहां जन्नतुल बकी मौजूद है। जो लोग गए हैं मक्के मदीने वो जानते, जन्नतुल बकी। मेरे आका पलट कर आए, आकर उस्मान गनी से कहते, उस्मान वो जमीन तुमने देखी? अभी मैं टहलते टहलते वहां गया तो वो जमीन मुझे बहुत अच्छी लगी, जाओ जाकर एक बार तुम भी देख लो। उस्मान गनी गए, आपने उस जमीन के मालिक को बुलाया, आपने उसके हाथों सौदा तय किया, वो जमीन अल्लाह रसूल के नाम पर लिखा ली। लिखाने के बाद नबी की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने वो जमीन भी देख ली और उस जमीन का सौदा भी मैंने आपके नाम पर कर लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे नबी ने कहा, उस्मान मैंने देखने भेजा था, तुम तो सौदा ही करके आ गए। तो जानते उस्मान गनी ने क्या कहा? उस्मान गनी ने कहा, आका जो जमीन आपको पसंद आ गई हो उसका मालिक कोई और हो, ये मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इसलिए जो जमीन आपको अच्छी लगी वो जमीन मैंने आपकी खातिर खरीद लिया। वाह 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 वाह। ये हौसले हैं हमारी कौम में, ये जज्बा है हमारी कौम में। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अपनी जात पर जितना खर्च करोगे अल्लाह कयामत में एक एक रुपए का हिसाब लेगा। सिर्फ माल का नहीं, आपकी सांसों का, आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे का, आपके इस्तेमाल किए पानी का अल्लाह हिसाब लेगा। लेकिन मस्जिद के नाम पर दे दोगे, मदरसे के नाम पर दे दोगे, दीनी कामों के नाम पर दे दोगे, किसी गरीब की, बेवा की, यतीम की मदद के लिए दे दोगे, किसी कमजोर और बीमार की मदद के लिए दे दोगे, किसी बेवा की बेटी की शादी के मौके पर दे दोगे, किसी यतीम बच्चे की फीस भरने के लिए दे दोगे, अपने चाचा मामू के इलाज में खर्च कर दोगे। अगर ये पैसे तुम इस राह में खर्च करोगे, जितना भी खर्च कर लो, अल्लाह कयामत में तुमसे कोई हिसाब नहीं लेगा। फैसला तुम्हारा है। हिसाब देना चाहते हो तो लुटाओ अपनी जात पर। ये शादियों में जो रस्म रिवाज है, ढोल गाजे बाजे हैं, डीजे सिस्टम है, पटाखे बाजी है, जूता चुराई है, हल्दी मेहंदी है, ये रज्जगे हैं, ये ढोल और तबले की थाप है, ये मुसलमानों की थिरकने वाली बेटियां हैं। आप जरा सोचो कि रस्मों रिवाज के नाम पर जो लाखों रुपए लुटा रहे हो शादियों में, कल कयामत में रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? और ऐ मुसलमानों, अपने मोहल्ले की मस्जिद में आपने उठाकर 5 लाख दे दिया तो जानते हो अल्लाह तबारक तआला ना उस 5 लाख का हिसाब लेगा, ना आपको जवाब देना होगा, बल्कि रब ने यहां तक फरमा दिया, तूने 5 लाख दिया है, एक देता मैं तुझे 10 गुना अता करता, तूने 5 दे दिया, हिसाब लगा के मौला तुझे कितना अता फरमाएगा। अब अपनी बात समेटता हूं, इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, बादशाह हारून रशीद की बीवी जिनका तारीख में नाम जुबैदा आता है, ये दोनों तारीख में बहुत मशहूर। आप जानते हारून रशीद की बादशाहत का आलम क्या था? तारीख लिखने वाले लिखते कि सूरज जहां से निकलता था और जहां डूबता था, यानी मशरिक से मगरिब तक जहां जहां नजर पड़ती थी,
اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ اور ہارون رشید کی بیوی، بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ، آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی، بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں، ہم کیوں نہ دکھائیں۔ پہلے برقع پہنتی تھی، آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، پردہ اتر گیا۔ اب تو میک اپ کریں گی، اب تو فیشن کریں گی، اب تو شادیوں میں جائے تو پتا چلے فلاں سیٹ کی بیوی آئی ہے، فلاں سیٹ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اب تو پتا چلنا چاہیے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، بادشاہ وقت کی بیوی تھی، اور بادشاہ کی بادشاہت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی۔ کتنی لونڈیاں جی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگے تو صحیح کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی لونڈیاں تھی؟ 300۔ اور یہ 300 کی 300 حافظ قرآن تھی۔ زبیدہ نے 300 لونڈیوں کو ڈیوٹی دے رکھی تھی۔ کیا ڈیوٹی؟ کہا جو کھاؤں گی تم سب کو وہی کھلاؤں گی، جو پہنوں گی تم کو بھی وہی پہناؤں گی، جیسے بستر پر سوؤں گی ویسا بستر تم سب کو ملے گا۔ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے ہیں، نہ مجھے غسل دینا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرے سر میں تیل لگانا ہے، نہ بدن کی مالش کرنا ہے۔ 300 لونڈیاں جو حافظ قرآن تھی، جانتے ہو زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ڈیوٹی لگا لو، تم سب کو 24 گھنٹے صرف ایک کام کرنا ہے، وقت بانٹ لو اپنا اپنا، میرے محل میں تمہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچو کیسی بیوی رہی ہوگی، وہ کیسی عورت رہی ہوگی۔ ایک رات جب شوہر آئے کمرے میں، ہارون رشید جب کمرے میں آئے، رات بیوی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زبیدہ اپنے سر کے بالوں کو منڈا چکی ہے، پورا سر ٹکلا ہے، صاف ہے۔ ہارون رشید نے بیوی کو دیکھا، کہا زبیدہ یہ کیا کیا تو نے؟ زبیدہ تیرے بال کہاں گئے؟ تجھے پتا ہے نا مجھے تیرے بال کتنے اچھے لگتے تھے، میں تیری زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اچانک تو نے بالوں کو مونڈ کیوں دیا؟ سنے ہماری بے حیا بے غیرت گھومنے والی عورتیں بے پردہ دوپٹہ اتار کر، رت جگہ میں کمر مٹکانے والیاں، شادی میں، منگنی میں، مارکیٹ میں، مال میں بے حجاب و دوپٹہ جانے والیاں۔ زبیدہ کہتی ہے آج میں دوپہر کے وقت محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر پڑی، دور ایک گھر کی چھت پر کوئی شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کہتی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں کانپ گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ زبیدہ کہتی میں بالوں کو سکھا رہی تھی اور ٹہل رہی تھی، اچانک دیکھا کہ کوئی نوجوان دور میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا محل کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی میری نظر پڑی میں کانپ گئی، وہاں سے بھاگی، کمرے میں آئی، اور کمرے میں آنے کے بعد زبیدہ کہتی ہیں آج تک جس کے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج پہلی بار ممکن ہے کہ کسی غیر محرم نے میرے بالوں کو دیکھ لیا ہو۔ اے ہارون رشید، میں نے فوراً اپنے سر سے سارے بال نکال کر پھینک دیے، جن بالوں پر کسی غیر کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ مجھے بال نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بال قیامت میں میرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں، اس لیے میں نے بالوں کو نکال دیا۔ آپ سوچیں کہ سر کے بالوں پر غلطی سے کسی غیر کی نظر پڑ جائے، پڑی بھی تھی کہ نہیں پڑی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا خوف خدا کا عالم تھا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ کی یہ بندیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری محفلوں میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے حسن کی وجہ سے نہیں، ان کے رنگ کی وجہ سے نہیں، ان کے قد کی وجہ سے نہیں، ان کی آئی برو آنکھیں ہونٹوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہماری محفلوں میں ان اللہ والیوں کے ذکر ہوتے ہیں تو صرف ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صرف خوف خدا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شریعت مصطفیٰ۔ اب جو آخری بات عرض کرنا ہے، جہاں سے یہ بات نکلی سنو، اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ زبیدہ گئی حج کرنے کے لیے،
حج کا طویل سفر طے کیا، واپس آئیں. واپس آنے کے بعد شہر بغداد کے عراق کے بڑے بڑے انجینئرز کو بلایا. بلانے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس دور میں موٹر کے ذریعے، انجن اور پائپ لائن کے ذریعے زمزم عرفات تک نہیں پہنچا تھا، مدینے تک نہیں پہنچا تھا. صرف حرم شریف میں مل جاتا تھا پینے کو زمزم. باقی کوئی مشین، انجن، موٹر، ٹینکر کچھ نہیں تھا کہ یہاں وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. نہ بوٹلوں کا سسٹم تھا کہ فیکٹری کے ذریعے بوٹلز پیک کر بانٹی جائے. نہ ڈھابے تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ پیکڈ منرل واٹر ملتا تھا. آپ نے کہا میں نے دیکھا سفر حج میں حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی جائے اور اس کا پانی میدان عرفات تک پہنچایا جائے. اس کا پانی میدان عرفات تک. گوگل میں سرچ کر کے دیکھو کہاں شہر بغداد دریائے دجلہ اور کہاں پر میدان عرفات. جانتے ہو انجینئرز نے کیا کہا؟ انجینئرز نے کہا کہ نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن کام ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں. زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو انجینئر کہتے ہیں کہ درمیان میں کئی پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں. درمیان میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. پانی کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں. تو آپ نے کہا رکاوٹ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وقت بہت لگے گا، مزدور بہت لگیں گے، پیسہ بہت لگے گا. تو زبیدہ نے کہا میرے پاس وقت کی، مزدوروں کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر فاوڑے کے بدلے 2 سونے کے سکے دینے پڑے تو بھی میں دوں گی، لیکن یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، اگر گائیڈ جانکار ہوتا ہے تو نہر زبیدہ کے نشانات دکھاتا ہے. آج بھی عرفات کے قریب نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں. زبیدہ نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا خرچ ہو، جتنا ٹائم، جتنا مزدور. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جب طے ہی کر لیا تو چلو. انہوں نے سروے کرنا شروع کیا. تقریباً 2.5-3 سال تک سروے کیا، فائل تیار کی، لے کر آئے. کہا ہم نے زمینوں کا سروے کر لیا، کہاں زمین سخت ہے، کہاں ریتیلی ہے، کہاں پتھریلی ہے، کہاں جنگل ہے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں کتنے مزدور لگیں گے، کہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہاں کتنا پیسہ لگے گا. یہ پوری فائل تیار ہے، آپ دیکھیں، بجٹ سینکشن کر دیں، اپروول دے دیں تو کام شروع کیا جائے. جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا، لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے پاس. پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے. آپ نے ایک ایک پنہ پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا. انجینئر پریشان لے گا ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا. اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں. اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے، جیب میں 500 کی، 200 کی، 100 کی نوٹ بھی موجود، لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے. برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب. شادیوں میں کتنا خرچ، عید بقرعید کی شاپنگ میں کتنا خرچ، دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ، بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو، ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو، جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو، دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو. اے مسلمانوں، ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو، اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے. میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی مکمل. صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو. جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو
जो कहे सब देते हो तो दें, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अगर वो 1 रुपया भी ना दे, अल्लाह का घर बनकर रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, आप में से कुछ लोग तय कर लें कि मैं नहीं देने वाला। आपके न देने से कोई फर्क पड़ेगा? अरे तू नहीं देता न दे, अल्लाह तेरे वस किसी गरीब से दिलवा देगा। लखपतियों के जेब में पैसे पड़े होते हैं, तौफीक नहीं होती, और दिन का 100 रुपया कमाने वाला गरीब मजदूर अल्लाह की राह में 1 दिन की कमाई डाल देता है। और याद रखना सुन्नियों, अल्लाह देने वालों के माल को नहीं देखता, अल्लाह देने वालों के दिल के हाल को देखता है। रब देखता है कि बंदे ने किस नियत से दिया है, कितनी प्योरिटी है, कितनी पाकीज़गी है, कितना इखलास है। अल्लाह ने आपको मौका दिया और जानते इस वादे के साथ दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो जमीन पर अल्लाह का घर तामीर करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर नहीं, झोपड़ा नहीं, फ्लैट नहीं, महल अता फरमाएगा। क्या देगा? तो जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगाए, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? जन्नत में महल बनाने का मौका हाथ लगा है। मैंने बंबई में देखा, 35, 40, 45 साल की उम्र हो जाए, बेटा बाप ही के झोपड़े में रहता है, डिपेंड उसी पर रहता है। उसकी वजह के 45 साल का होकर भी अपने पैसे से झोपड़ा तक खरीदने की औकात नहीं है। अब तो झोपड़े भी बंबई में 20-20, 25-25 लाख के मिलते हैं। जो लोग रहते हैं वहां जानते हैं। अब तो झोपड़े भी, तो फ्लैट की बात क्या करें? मेरे प्यारे आका के पैरवान, अल्लाह ने तुम्हें बंबई कोलकाता में घर खरीदने का मौका नहीं दिया, जन्नत में महल बनाने का मौका अता फरमाया। और क्या करना है उसके लिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं। जो जेब में है रब के नाम पर इखलास से दे दो, यकीनन आप दोगे। अल्लाह का वादा हक है, आप अपनी औकात के मुताबिक दो, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको अपनी राह में इखलास के साथ अपनी कमाई का माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम